السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا معاملہ پاکستان بھرپور سفارتی سرگرمیوں کا محور بن گیا۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہوا۔ ایران امریکہ جنگ ختم کرانے کے لیے سفارتی کاوشوں اور پاکستان میں مذاکرات کی میزبانی پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی کی صورت میں پاکستان بامعنی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا معاملہ پاکستان بھرپور سفارتی سرگرمیوں کا محور بن گیا۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کرانے کے لیے سفارتی کاوشوں اور پاکستان میں مذاکرات کی میزبانی پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی کی صورت میں پاکستان بامعنی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان امن کا داعی۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر میدان میں آ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ کر کے صورتحال پر گفتگو کی۔ وائٹ ہاؤس نے بھی امریکی صدر کی فیلڈ مارشل کے ساتھ بات چیت کی تصدیق کر دی۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاکستان نے اسلام آباد میں مذاکرات کرانے کی پیشکش کی۔ مذاکرات رواں ہفتے متوقع ہیں۔ ترکی، قطر اور مصر بھی سفارتی کوششوں میں شامل۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اعلیٰ عسکری قیادت، وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی اور عسکری سفارتکاری جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان دوست ممالک مصر، ترکیہ، سعودی عرب، UAE اور دیگر کو اعتماد میں لے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ امریکہ اور ایران کی رضامندی کی صورت میں پاکستان بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں جاری تنازع کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے عمل میں بعض امور کو رازداری سے آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے موجودہ صورتحال میں قیاس آرائیوں سے گریز کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ ایران کی ثالثی سے متعلق ٹویٹ۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ بالکل، پاکستان بھرپور سفارتی سرگرمیوں کا محور بن گیا ہے اور وزیر اعظم نے یہ آفر کی ہے کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی کی صورت میں پاکستان بامعنی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران کی ثالثی سے متعلق ایک ٹویٹ کیا، جسے امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر بھی کیا۔ ایران سے مذاکرات کے بعد امریکی صدر کا حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا حکم۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط بھی پیش کر دی ہیں۔ مطالبہ کیا کہ خطے میں امریکی اڈے بند کیے جائیں، نقصانات کا ہرجانہ ادا کیا جائے، ایران پر دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ایران سے مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ ٹرمپ نے کئی نکات پر اتفاق کر لیا۔ حملے 5 دن مؤخر کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران سے پچھلے 2 دنوں میں مثبت اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ ایران کی امریکہ کو دھمکانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار نے غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ حکومت کو امریکہ کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے کچھ نکات موصول ہوئے ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ رائٹرز کے مطابق امن کے لیے ایران نے شرائط سامنے رکھ دیں۔ مطالبہ کیا کہ جارحیت کرنے والی طاقتیں نقصانات کا ہرجانہ ادا کریں۔ ایران کا دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دینے کا بھی مطالبہ۔ خطے میں جاری دیگر جنگیں بھی روکنے کی تجویز پیش کی۔ تجاویز میں آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد اور ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے میڈیا کے خلاف قانونی کارروائی بھی شامل ہے۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کو محدود کرنے سے بھی انکاری ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے جنگ بندی کی شرائط بتاتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تباہی کا حساب دینا پڑے گا۔ امریکہ کو ایران کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی۔ امریکی اڈے بند کیے جائیں۔ انہوں نے خبردار کیا
کہ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے امریکہ سے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ العربیہ ٹی وی نے دعویٰ کر دیا تہران حکومت کی جانب سے سپریم لیڈر کی حمایت سے متعلق کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایرانی حکام نے کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور جلد ایک حتمی معاہدے کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں چین یک طرفہ اقدامات اور طاقت کی سیاست کے خلاف ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین بین الاقوامی قانون کو ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے، غیر فوجی اہداف پر حملے نہیں ہونے چاہیے اور بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ چین کی ثالثی کی کوششیں تنازع کے حل تک جاری رہیں گی۔ علی لاریجانی کی جگہ محمد باقر ذوالقدر ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نئے سیکریٹری مقرر۔ محمد باقر ذوالقدر کی تعیناتی کا اعلان ایرانی صدر کی نائب برائے مواصلات نے منگل کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سربراہ علی لاریجانی 17 اور 18 مارچ کے درمیانی شب امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کا کشیدگی میں فوری کمی کا مطالبہ۔ امریکی صدر کے اعلان کے باوجود اسرائیل کے ایران کے اہم توانائی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے، ایک طرف مذاکرات کی باتیں، دوسری جانب ایران کے اہم اسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ خرم شہر میں پاور پلانٹ کی گیس سے پائپ لائن پر حملہ کیا گیا۔ تبریز کے رہائشی علاقوں پر بارود کی بارش کی گئی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 1550 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی صدر کے اعلان کے باوجود ایران کے اہم توانائی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے جاری ہیں۔ ایران پر شدید بمباری کی گئی ہے۔ اصفہان میں اہم توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ او جی ڈی سی ایل نے حیدرآباد میں واقع پاسکی ٹیرا کنویں سے تیل کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ پاسکی ٹیرا کو پاکستان کا پہلا کامیاب زونٹل آئل ویل قرار دیا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق کلاسک ریزروائر میں جدید جیو اسٹیئرنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے کھدائی کی گئی اور کنویں سے یومیہ 460 بیرل تیل حاصل ہو رہا ہے۔ اعلامیے کے مطابق افقی ڈرلنگ سے پیداواری کام میں نمایاں بہتری متوقع ہے۔ اس کامیابی کو توانائی کے شعبے میں اہم پیش رفت اور ملک کی توانائی سیکیورٹی کے لیے مثبت قدم قرار دیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کی مرکزی شورا کا اجلاس 4 اور 5 اپریل کو پشاور میں طلب کر لیا گیا۔ مفتی محمود مرکز میں ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے میں حکومتی کارکردگی اور عوامی مسائل پر غور شامل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے جنگ کے اثرات اور علاقائی صورتحال پر بھی مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کے خطے پر اثرات پر بھی بحث کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔